روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، چند سوالات کا سہارا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع کو ڈسکرائب کیا جائے اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں ممتاز و مقتدر علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کی خدمت میں، تاکہ وہ اپنے مفید جوابات جو ہیں ہم تک اور آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین گرامی، ایک موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر وہ موضوع ہوتا ہے کہ جس موضوع میں کوئی نہ کوئی اصلاح احوال کا پہلو موجود ہو یا انفارمیشن موجود ہو اور بہتری کی گنجائش ہو ہماری زندگیوں میں۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے وقت کی اہمیت۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وقت جو ہے یہ ایک ایسا شب و روز کا ایک سلسلہ ہے کہ جو سفر جاری ہے، اور اس کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سو جاتے ہیں تو وقت جاگتا رہتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے۔ ہم اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں چلتے ہوئے تو وقت نہیں رکتا، وقت چلتا رہتا ہے۔ ہم خاموش ہو جاتے ہیں اپنے طور پر، لیکن وقت جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، اور وقت کی جو لوگ اہمیت کو نہیں محسوس کرتے یا وقت کی وقت کو نہیں سمجھ پاتے تو وقت بھی انہیں بے وقت کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ لوگ کامیاب ترین لوگ دنیا کے کہ جنہوں نے وقت کی اہمیت کو محسوس کیا وہ بہت کامیاب ٹھہرے، اور ناکام ترین لوگوں کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ یہی دیکھا جائے گا کہ وقت کی اہمیت کو انہوں نے نہیں دیکھا اور سمجھ نہیں سکے کہ وقت کتنی قیمتی شے ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، استاذ العلماء، شیخ الحدیث حضرت مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کی ایک ممتاز و معروف شخصیت، وہ شخصیت کی جن کی گفتگو بہت خوبصورت ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور علمی جواہر موجود ہوتے ہیں اس میں، اور دینی اور عصری علوم کے حوالے سے ماشاءاللہ وقیع مطالعہ رکھتے ہیں۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت، ARY کی ٹی وی پر آپ ان کے متعدد پروگرامز دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، میں نے عرض کیا ہے وقت کی اہمیت کے حوالے سے ابتدائی اپنے چند جملوں میں وقت کی بات کریں تو سورۃ العصر ہمیں نظر آتی ہے، اور سورۃ العصر کے تناظر میں اگر وقت کی اہمیت کو دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر بھی ہے اور سورہ دار بھی ہے، وہاں دار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں عصر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ دار میں جو آتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو اس دار سے مراد جو علماء تفسیر نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، تو گویا ہر انسان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ایک وقت میں۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ عصر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عصر کا لفظ جو علماء لغت نے لکھا ہے وہ تو یہ انہوں نے کہا کہ مطلق وقت کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں زور اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے ایک نماز کا، جس کو ہم نماز عصر کہتے ہیں، تو فارسی میں اس کو نماز دیگر کہتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ عصر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے نا وہ وقت کے بارے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس کی قسم موجود ہے وقت کی، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت کی قسم جو ہے نا وہ کیوں جو ہے نا یہ جملہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کی اہمیت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اس لیے تاکہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے اس چیز کی اہمیت ہو کہ یہ ایک بہت قیمتی شے ہے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے والتین والزیتون، تو اب اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے لا اقسم بہذا البلد، تو اس بلد کی جو ہے نا وہ اہمیت کے پیش نظر جو ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو، تو یہ عصر جو ہے یعنی وقت جو ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ وہ عربی میں شعر ہے کہ اشاب الصغیرہ وفن الکبیرہ کر الغدات ومر العشی، کہ یہ وقت گزرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں بچے جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں اور جوان جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں،
تو یہ سارا گردش لیل و نہار جو ہے یہ ہے۔ اب سوال یہاں پر پہلے یہ بھی ہے کہ وقت جو ہے اس کی لوگ تقسیم کی بھی قائل ہیں کہ ماضی، حال اور استقبال جو ہے، تو ظاہر ہے جو لوگ تقسیم کے قائل ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن تاہم اصل وقت جو ہے وہ حال ہے، اور وہ حال ہے، اور جس کو پانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بہت ایک لمحہ ہوتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے، تو بہرکیف انہی لمحات کو اور اسی لمحے کو پا لینا جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ لیکن جو آپ نے سورہ عصر کی بات کی ہے کہ اس تناظر میں تو قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے وہ ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے، یہ گزر رہی ہے، تو اس لیے عصر کی قسم جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو آگے جو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، کیونکہ وہ زندگی تو گزار رہا ہے۔ تو ایک تو زندگی بہائم کی ہے کہ کھانا پینا اور اپنی ضروریات پوری کرنا اور چلے جانا، تو ایسی زندگی انسان گزارے تو یہ اس کے لیے زیبا نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، تو اس نے یہاں وقت جو گزارنا ہے وہ بڑے شاندار طریقے سے گزارنا ہے۔ کیا بات، تو وہ شاندار وقت جو ہے جو صورت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کی، دونوں باتیں اس میں آ گئی کہ عقیدے کا بھی ذکر آ گیا اور اعمال صالحہ جو ہے وہ اس کا بھی ذکر آ گیا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے تو وہ خیر البریہ ہے، کہ یعنی بہترین جو ہے نا وہ مخلوق ہے۔ تو انسان کی شخصیت جو ہے وہ کامل ہوتی ہے ایک عقیدے سے، ایک عقیدہ اللہ کے بارے میں ہے، ایک اللہ کے نبی کے بارے میں ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ عقیدہ جو ہے نا انسان کا یہ بھی کامل ہو، اور پھر عمل صالح اگر کامل ہو تو وہ انسان اور وہ شخصیت جو ہے وہ اپنے دور میں اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اسی وقت کو، کیونکہ وقت تو یہی ہے 60-70 سال ہے، جی بالکل، اس 60-70 سالہ میں دور میں جو کاریگر ہوتا ہے وہ اپنی کاریگری کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جو ایجادیں کرتا ہے وہ اس کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور جو عالم بننا چاہتا ہے تو وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور جو ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے اپنے تجربے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی 60-70 سالہ زندگی میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ جل جلالہ کی طرف اپنا لگاؤ رکھتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ ان 60-70 سالوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ آخر میں ایک دن آتا ہے کہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے۔ کیا بات، تو گویا ان کی مثال دینے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر طریقے سے کامل ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ اچھا سر، ایک بات اور بھی ہے، زمانہ، وقت، عہد، کیا یہ تینوں ایک ہی چیزوں کے نام ہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، چلا گیا گزر گیا، اب کف افسوس ملنا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ جو وقت گزر گیا اس پر تو ہم ظاہر ہے کچھ تبصرہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حال جو ہے وہی زمانہ ہے، وہی وقت ہے، تو اس حوالے سے فرمائیے گا آپ کچھ کہ یہ تینوں جو زمانے ہیں وہ اہم ضرور ہیں لیکن حال کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قدر خوبصورت مکمل مفتی صاحب کی تشریح کے بعد اور آپ کے اس سوال کے تناظر میں مجھے بھی 2 جملے عرض کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہی کہ آپ نے کہا کہ حال اصل میں تفکر کے لیے ہے، اور جو گزر گیا وہ تدبر کے لیے ہے، کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، تدبیر۔ میں یہاں عرض کروں، دیکھیے آپ نے 2 حوالے دیے ہیں وقت کے، اور یہی بات ہے، اہل دانش یہی کہتے ہیں کہ وقت اصل میں ہے ہی 2 قسم کا۔ یہ ماضی، حال، مستقبل تو آپ نے زمانوں کے تناظر میں تقسیم کیے ہیں نا، لیکن 2 ہی وقت کے لیے کہا گیا ہے، ایک وقت مجرد ہے اور ایک گزراں وقت ہے۔ حضرت نے جس طرح سورۃ الدہر کا بھی حوالہ دیا اور سورۃ العصر کا بھی حوالہ دیا، تو یہ 2 وقت ہو گئے۔ اس وقت کیا وقت ہوا ہے، 10:15 بجے ہیں، یہ بھی ایک وقت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا وقت بہت اچھا ہے آج کل، یہ بھی ایک وقت ہے، یہ بھی ایک وقت۔ تو یہ جو یہی فرق ہے دہر اور عصر کا، ایک تو یہ عرض کرو۔ دوسری بہت نازک سی بات یہ ہے کہ یہ جو ول ہے جس کو ہم مرادی اعتبار سے، تفہیم کے اور سمجھنے کے اعتبار سے قسم کہتے ہیں، اہل دانش بیٹھے ہیں، یہ اصل میں گواہی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔
اور گواہی ہی بنیادی بات ہے. کہا جاتا ہے نا کسی کی قسم نہ کھائیں اللہ کے علاوہ، اس لیے کہ گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے دعوے کی تائید کرے. جو یہاں موجود ہیں وہ یہاں گواہ ہو سکتے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے. بے شک. اس لیے جب واللہ کہا جاتا ہے تو کہنے والا اپنے دعوے میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اور سننے والا اگر صاحب ایمان ہے تو اس پر ایمان لائے گا کہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، تو یقیناً اس پر اعتماد کرنا چاہیے. تو یہ ول جو ہے گواہ کے لیے، اللہ رب العزت کئی مقامات پر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین یہ گواہ بنا رہا ہے. والعصر گواہ بنا رہا ہے. وقت کو گواہ بنا کر دعویٰ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ انسان سراسر گھاٹے میں علاوہ ان کے کہ جو ایمان لایا. تو یہ وقت بتا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو حال میں ہے وہ اس تناظر میں دیکھے کہ جن لوگوں نے اس طرح زندگی گزاری وہ کامران اور شاد کام رہے، اور جنہوں نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری وہ آج پچھتاوے میں ہیں، اور ان کے ساتھ وہی ہوا جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اسی لیے وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جو گزر رہا ہے وقت اس کو قید میں کیسے رکھا جائے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جملہ کیا ہے. دانش کا تقاضا یہ ہے، جملہ یہ ہے کہ ہر ذی حس وقت کا انتظار کرتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. واہ واہ. اب یہاں ذی حس کہا ہے، ذی روح نہیں کہا. ذی روح نہیں کہا. اس لیے کہ بہت سی ذی روح ایسے ہیں جو ذی حس نہیں ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ کیسے گزر گیا. تو جو اور اس میں صرف انسان کی بات نہیں ہے، چرند پرند کی بات بھی ہے. پرند بھی وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کہاں موسم ہے تو ہمیں اڑ کے وہاں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پودے ہیں یہ بھی وقت کا انتظار کرتے ہیں، بہار آتی ہے تو شادکام ہو جاتے ہیں، سبز ہو جاتے ہیں. تو وقت کا انتظار اور حص ان کے پاس بھی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وقت اصل میں ایک بیلنس ہے، میزان ہے، کسوٹی ہے، جو آپ کے عمل اور اعمال کو پوری تناظر میں دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے یہی کہ آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں یا اس طرف. کیا کہیں مفتی صاحب، وقت کی اہمیت تو ظاہر ہے کسی پر، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، لیکن اس کے باوجود اس کی ناقدری کی جاتی ہے اور اس کا زیاں کیا جاتا ہے. اور کیا یہ ہمارے تساہل کا اظہار ہے کہ ہم ہر معاملے میں جو ہے وقت کو بے وقت سمجھتے ہیں اور اپنا جو کام کرنا ہے کر رہے ہیں، لیکن وقت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھ رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً تساہل تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم تساہل کی بنا پر وقت کی قدر و قیمت سے دور ہو گئے. لیکن جس طرح ہم اوورآل جب گفتگو کرتے ہیں کہ تعلیمات اسلامیہ سے دوری کے اسباب کی بنا پر بہت ساری بربادیاں آئیں، تو ان بربادیوں میں سے ایک بربادی یہ بھی ہے کہ اسلام وہ کامل و اکمل مذہب ہے کہ جس نے جس قدر جتنے پیارے اور حسین انداز میں وقت کی اہمیت کو بیان کیا کسی اور مذہب میں نہیں کیا گیا. کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کہیں پر اللہ نے دن کی قسم کھائی، اور کہیں پر اللہ نے رات کی قسم کھائی، اور مختلف عبادات کو مختلف اوقات کے ساتھ خاص کیا. مثال کے طور پر نماز ہے تو اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. حج ہے تو اسے مخصوص ایام کے ساتھ خاص کیا گیا، اور اسی طرح دیگر عبادات. انہیں وقت کے ساتھ خاص کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. عربوں کا ایک مقولہ ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اسے انتہائی باقدرہ بنا دیتا ہے، اور جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اسے بری طرح برباد کر دیتا ہے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ پوری حیات طیبہ کو دیکھیے تو 40 سال کی عمر میں آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں. اس کے بعد 40 سے لے کر 53 سال کی عمر تک آپ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، 13 سال یہ ہوئے، اور 53 سے 63 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آتے ہیں، 10 سال یہ ہوئے. اب اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیے تو عمر کا ایک بڑا مختصر سا حصہ ہے، لیکن انقلاب ایسا ہے کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو بذات خود بہترین استعمال کیا، اور پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو وقت کا بہترین استعمال سکھایا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت کی بنا پر زماناً فزماناً ہر دور کے اندر
ہمارے اسلاف نے وقت کو بہترین استعمال کیا، لیکن وہ وقت کہ جب سے ہم لوگوں نے وقت کی قدر و قیمت کو کھو دیا اور وقت کا بہترین استعمال چھوڑ دیا اور وقت کو مینج کرنا ہم بھول گئے، تو اس وقت سے ہماری پسپائی شروع ہوئی۔ گویا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آج بھی اگر ہم وقت کی قدر کریں تو ہمارا کھویا ہوا عروج ہمیں پھر مل سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کریمہ پر ہم عمل کریں کہ جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جن میں سے ایک چیز فرمایا مصروفیت کو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ یہ بھی گویا کہ وقت کا ایک بہترین استعمال ہے۔ ٹھیک، ناظرین گرامی، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وقت کی اہمیت آج ہمارا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، وقت کی اہمیت آج ہمارا موضوع ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں جن کی خدمت میں ہم سوالات پیش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، بہت عمدہ گفتگو ہوئی پہلے سیگمنٹ میں، یہ بھی اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آخری جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایسی روشن مثالیں قائم کی ہیں، یعنی بنیادی طور پر اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو متحرک زندگی کا تصور پیش کرتا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو تہجد میں بھی، وہ ایک عملی طور پر اللہ کے حضور حاضر ہونے کی کیفیت کا نام ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی متحرک نظر نہیں آتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس بات کو بہت اہمیت دی۔ اب حدیبیہ میں آپ دیکھیں کہ 1400 سے زائد صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، معاہدہ ہو گیا اور یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہوا تو آپ ذی الحج میں واپس پہنچے، اور محرم کے ابتدائی دنوں میں آپ خیبر میں کھڑے تھے انہی صحابہ کو لے کے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک ایک لمحے کو کس طریقے سے استعمال فرما اور رہے ایک ہیں۔ فزیکل ایکسرسائز جو نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک دفعہ صبح کے وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے تو آپ سو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، بیٹی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وقت جاگتے رہنا چاہیے اور اللہ جل جلالہ سے اپنے رزق کی طلب جو ہے نا وہ جاری رکھنی چاہیے۔ کیا بات؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے صحابہ کرام کو اسی بات کی تعلیمات دیتے تھے۔ ابھی مفتی صاحب نے بہت شاندار بات کہی کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ وقت سے متعلق ہے۔ اب یہ دیکھیں، نماز ہے تو وہ وقت سے متعلق ہے، زکوٰۃ ہے تو وہ بھی سال حولان حول جو ہے نا وہ بھی وقت سے متعلق ہے، پھر حج ہے تو وہ بھی جو ہے نا وقت سے متعلق ہے، پھر رمضان ہے، 4 رکن ہے نا اسلام کے جن بڑے اہم جو ہیں، تو رمضان ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی وقت سے متعلق ہے۔ بالکل۔ تو یہ وقت کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی تعلیمات جو صحابہ کرام کے سامنے چھوڑی یا ان کو جو تربیت دی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وقت کی اہمیت جو ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام نے اور بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی وقت کو بڑی اہمیت دی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے کل 9 سال ہیں اقتدار کے، اور اسلام کی حکومت کو انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ عرب سے نکال کے انہوں نے آپ کے یہ پاکستان کا بلوچستان کا جو علاقہ ہے اس تک آپ کے لوگ جو ہے فوجی جو ہیں لشکر جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام نے اس بات کو بہت اہمیت دی۔ اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں تو ایک بات بہت مشہور ہے کہ وہ دن کو جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے، رات کو مسلح پہ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ایک موقع تھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عبادت میں مصروف ہے، تو یہ بھی جاگ کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک ہی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، ان تغفر لہم ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے باری تعالیٰ اگر تو ان کو جو ہے نا عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں،
اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو یہ تیری شان کے مطابق ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم علیہ السلام کے پیچھے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک آپ نے اپنی عبادت جو ہے وہ ختم نہیں کی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو وقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو قیمتی سمجھا اور اس کا مصرف انہوں نے دیکھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمارے یہاں حضرات صوفیہ کرام کی ایک جماعت ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی وقت کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ لوگ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے اور مخلوق خدا کی اصلاح بھی کرنا ہوتی ہے۔ جو عبادت کے ان کے اوقات ہیں تو وہ اس وقت پھر کسی کا لحاظ ملاحظہ نہیں کرتے، وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ میں طبقات ابن سعد میں پڑھا ایک دفعہ کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دریائے فرات کے کنارے پہ وضو کر رہے تھے۔ تو وہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو تو میں ان کے قریب چلا گیا۔ ان کے قریب جب گیا تو وہ اٹھے، وضو کیا، انہوں نے وضو کرنے کے بعد انہوں نے داڑھی میں کنگھی کی اور اپنا لباس انہوں نے سیٹ کیا۔ تو انہوں نے اس دوران مجھ سے گفتگو کی، مختصر سی گفتگو کی۔ تو انہوں نے کہا وقت بہت کم ہے، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں، اور یہ کہہ کہ حضرت اویس قرنی اپنی عبادت میں لگ گئے۔ تو گویا وہ لوگ جو ہیں وہ مختصر بات کرتے تھے، ضرورت کی بات کرتے تھے، اور اپنے وقت کو وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگانا چاہتے تھے اور اس طریقے سے وہ لگاتے تھے۔ لیکن جو وہ عمل کرتے تھے اسلام کے فروغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، تو وہ بھی عبادت ہے اللہ جل جلالہ کی، تو اس میں بھی وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے صرف کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی تھے، تو وہ جہاد کے لیے گھر سے نکلے تو بڑا لمبا عرصہ انہوں نے لگا کے جو ہے وہ خراسان تک آئے، اور پھر یہاں سے جب وہ واپس گئے تو وہ یعنی طویل بات ہے، مختصر سے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا وہ بیٹا تھا چھوٹا سا ہمارا، یا وہ پیسے تھے تو وہ کیا ہوئے، کدھر گئے، تو نے وقت کیسے گزارا، تفصیلات اس سے پوچھنے لگے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ نے صبح نماز مسجد میں پڑھی تھی، مسجد نبی میں؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا وہاں کسی نے درس دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ جس نے درس دیا وہ تمہارا بیٹا ہے، اور تمہاری دولت میں نے اس کے علم کے اوپر لگا دی ہے ساری کی ساری۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے اپنا سارا وقت جو ہے دین اسلام کے فروغ اور اشاعت کے لیے گزار دیا، اور بیٹا جو ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی دولت بھی اس کے اوپر صرف کی اور اسلام کی اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے، کیونکہ وہ اسی میں اللہ جل جلالہ کی رضا سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا انسان جو ہے وقت کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں، آپ کے معجزات دیکھتے ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وقت کی باغ ڈور جو ہے وہ آپ کے دست مبارک میں ہے۔ وقت اس طرح چل رہا ہے جیسے آپ چلا رہے ہیں، جیسا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، واقعہ معراج کو اگر ہم دیکھیں تو وقت رک جاتا ہے وہاں پر، واقعہ رد شمس دیکھیں تو وہ وقت پلٹ آتا ہے۔ یہ ان کے ہاتھوں میں ہے وقت کی باغ ڈور۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر ممبر یہیں سے ہدایت فرما رہے ہیں اور دشمن کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے فوج کو ہدایت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں وقت کی باغ ڈور ہے۔ اب یہ ہے کہ علامہ اقبال بھی اس فلسفے کو اس طرح فرماتے ہیں کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ اب یہ قلندر کی جو ڈیفینیشن علامہ اقبال نے پیش کی ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا، جیسا کہ آخر میں شاہ صاحب نے فرمایا۔ جی ہاں، اب دیکھیں نا، اس میں تو پوری طرح علامت اور استعارہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ جو وقت کو اپنی گرفت میں لے لے وہی شاہ سوار ہے، اور جو وقت کے گرفت میں آ جائے وہی اسیر ہے۔ ان دونوں میں، جی ہاں، ان دونوں کا یہی خوبصورت فرق ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اقبال کا اشارہ یہاں ہے، وہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگوں نے یہ لکھا ہے، اہل دانش نے، کہ وقت کا ایک عجیب مزاج ہے۔ اچھا، جس طرح ابھی آپ نے اس گفتگو میں یہ فرمایا اور معراج کے واقعے کی طرف بھی توجہ دلائی، یہاں بھی ایک بڑا باریک سا نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ بظاہر ایسا لگتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں، جس طرح ابھی بات ہوئی تھی کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، لوگ وقت کا انتظار کرتے ہیں اور وقت کسی کی گرفت میں نہیں ہے۔ جناب والا، یہ معراج کا واقعہ دلالت کرتا ہے اس بات پر بھی، اس امر پر بھی کہ اللہ قادر مطلق ہے، اور وقت جو ہے وہ اس کے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ جب اس نے چاہا کہ رک جاؤ تو رک گیا، ٹھہر گیا، سارے آسمانوں کی اور زمینوں کی اور
تمام کائنات کی سیر کرنے کے بعد تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا. گویا وہاں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جب تصرف میں آ جائے تو رک جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے انداز میں اس بات کو ہمیں ذرا پھیلا کر بھی سمجھنا چاہیے اس بات کو. برگساں ایک بہت بڑا فلسفی ہے. پہلی تو امام غزالی کی بات. امام غزالی کے ایک ہم عمر تھے. 36 سال کی عمر میں امام غزالی کہاں پہنچے ہیں؟ ان کے ہم عمر تھے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ میں 36 سال میں آگے ذرا نہیں بڑھ سکا اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ تو امام غزالی نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے وقت کو سمجھا اور تم نے وقت کو کچھ نہیں سمجھا. کیا بات. میں نے وقت کو سمجھا تو وقت نے مجھے سمجھا, تم نے وقت کو کچھ نہیں سمجھا تو لوگوں نے تمہیں کچھ نہیں سمجھا. اب یہ جو ایک کیفیت ہے, اس میں ایک شعر کے حوالے سے بھی, جو کہ آپ نے اقبال کا شعر پڑھا تو میں قابل کے شعر سے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. کیا خوبصورت بات اس نے کہی ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو حادثہ ہو جاتا ہے یہ وقت سے روگردانی کی وجہ سے ہے, وہ مسلسل ہوتا ہے. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ وقت یہ جو ماضی حال مستقبل ہے وہ کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. برگساں نے یہ کہا کہ اس میز کے کونے سے چیونٹی چل کے درمیان میں آ گئی ہے, درمیان میں آ جانا اس کا حال ہے. جس سفر سے وہ گزری ہے وہ اس کا ماضی ہے. ٹھیک ہے. اس کونے پہ جانا چاہتی مستقبل وہ مستقبل ہے, لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ حال ہے. تینوں زمانے ایک ساتھ ہیں آپ کے. تو یہ بھی ایک طبقات کی بات ہے کہ کس کے لیے کون سا ماضی ہے, کس کے لیے. صوفیہ کرام جو ہیں یہ اس کے تصرف کی بات ہے, اختیار کی بات. کیا بات ہے. اور ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے, تصرف سے بات آ گئی. ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے, شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے. سبحان اللہ. بات تو دراصل یہ ہے. مفتی صاحب, ٹائم مینجمنٹ ایک ہمارا سبجیکٹ ہے, بہت اس پر لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. ٹائم مینیجر, وقت کو مینیج کرنا, وقت کا استعمال کس طرح کیا جائے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کس طرح ہم اویئر ہو سکتے ہیں, یا ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ اویئر ہو اس بات سے کہ وقت واقعتاً ایک اہم چیز ہے, اس کا استعمال بھی ہمیں بڑے ہی بہت زیادہ سوچ بچار کے ساتھ کرنا چاہیے. جی ہاں, دیکھیں دونوں بزرگوں نے بہت اعلیٰ گفتگو فرمائی وقت کے حوالے سے. میں یہاں پر اس سوال کے جواب میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم, تیری زندگی مجموعہ ایام ہے. جب ایک دن گزر جاتا ہے تو گویا تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ میری زندگی کے جو اوقات ہیں, دن رات ہیں, شب و روز ہیں, ایام ہیں, ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دوسری چیز کہ جب ہم اپنے اسلاف کے کام کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وقت کم تھا, کام بہت زیادہ ہے. تو اس کم وقت کے اندر اتنا بڑا کام, جیسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا قبلہ نے, اور اس کے علاوہ دیگر اسلاف رحمہم اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم اپنے وقت کو اچھے انداز میں مینیج کریں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی, اس تربیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. پھر اس سے اسلاف نے درس لیا. اسلاف کی میں بات میں ایک مقام پر پڑھ رہا تھا کہ اسلاف دن کی 5 نمازوں کو دن کا میزان قرار دیتے تھے, جمعہ کو ہفتے کا میزان قرار دیتے تھے, رمضان کے روزوں کو سال کا میزان قرار دیتے تھے, اور حج کو زندگی کا میزان قرار دیتے تھے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی بہترین تقسیم ہے کہ دن کی 5 نمازیں دن کا میزان ہیں, کہ جب عشاء کی نماز ادا کر لی تو مطمئن ہو گئے, اور پھر اس کے بعد ہفتے کی فکر میں لگ گئے کہ ہفتے کا میزان بھی اچھا ہو جائے. جب جمعہ ادا کر لیا تو اس سے مطمئن ہو گئے, سال کی فکر میں لگ گئے کہ رمضان کے روزے آئیں تو رمضان کا میزان ادا ہو جائے, اور پھر اس کے بعد پوری زندگی کی فکر میں لگ گئے. تو گویا ہمارے اسلاف رحمہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے, ہمیں یہ سمجھایا ہے, ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر تم اسے اچھے انداز میں استعمال کرو گے تو یہی وقت تمہاری قدر کو بڑھا دے گا, اور پھر اس وقت میں تم ان لوگوں کی طرح ہمیشہ زندہ رہو گے. کیا کہنا ہے. وقت جو ہے مسلسل سفر میں ہے, کہیں رکتا نہیں ہے, اور نہ یہ موقع دیتا ہے آپ کو کہ گئے ہوئے وقت کا کام
اب کر لیں آپ، چونکہ وہ وقت جو چلا گیا سو چلا گیا. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وقت کی اہمیت. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب، دو قسم کے طبقات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک وہ ہیں کہ جو وقت کو گزارتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو وقت جنہیں گزارتا ہے. تو ان دونوں طبقات میں جو تفریق ہے کچھ فرمائیے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ طبقات دونوں ہر دور میں موجود رہتے ہیں. ایک وہ وقت لوگ ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا دنیا اور آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہے، ٹھیک. اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے وہ ضائع کرتے ہیں. وہ اپنے قیمتی لمحات جو ہے نا اس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے قیمتی لمحات کو سمجھتے ہیں اور اس کو وہ ضائع ہونے سے بچاتے ہیں. اب وہ جس شعبے کا آدمی ہے، میں صرف کتابوں کی بات نہیں کرتا ہوں، علم کی بات نہیں کرتا ہوں، ایک جنرل بات. وہ جس شعبے میں بھی ہے، وہ اپنے اپنے شعبے میں جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو وہ اپنے کام پہ لگا رکھتا ہے اور وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوتا ہے اور بلندیوں پہ پہنچتا ہے. وہ عربی کا ایک مصرع ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو بلندیوں پہ پہنچنا چاہتا ہے تو وہ راتوں کو جاگ کے گزارتا ہے، وہ راتوں کو سوتا نہیں ہے. تو وہ اپنا جو بھی اس کا کام ہوتا ہے وہ اس کام میں لگا رہتا ہے. سوچ والا سوچ میں لگا رہتا ہے، پڑھنے والا پڑھنے میں لگا رہتا ہے، اور جو ایجادیں کرنے والا ہے وہ اس میں لگا رہتا ہے. تو لہٰذا دونوں طبقات جو ہے نا وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نظروں میں عبادت کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو وہ اپنے اوقات کو ادھر صرف کرتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں کتاب کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو پھر وہ یہ بات کہتے ہیں وَخَيْرُ الْجَلِيسِ فِي الزَّمَانِ كِتَابُ. متنبی نے کہا ہے کہ زمانے میں بہترین دوست جو ہے وہ کتاب ہے. تو رات کو دیکھو تو بھی ان کے پاس کتاب ہے اور دن کو دیکھو تو بھی ان کے پاس کتاب ہے. عید کو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی کتاب کے سبق میں مشغول ہوتے ہیں. تو مطلب یہ اہمیت اگلا آدمی کس چیز کو دیتا ہے. ابھی یہ حضرات بھی بات کر رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا شعور آدمی کو ہو کہ یہ میرا قیمتی وقت ہے اور یہ مجھے اچھی جگہ پہ صرف کرنا ہے. تو اس کا شعور اگر بیدار ہو جائے، اور وہ اساتذہ جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں مدارس میں تو وہ طلباء کو اس بات کی تربیت دیتے رہتے ہیں کہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کرو. مثلا ایک طالب علم ہے تو وہ علم پڑھ رہا ہے تو سب سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ اس کی علم ہونا چاہیے. میں جب حضرت مولانا طاہم صاحب بندیالوی کی خدمت عالیہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا شاہ جی ادھر آؤ. انہوں نے کہا کہ جب میں دیکھوں آپ کو تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو. یہ میں آپ سے چاہتا ہوں. کتاب سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی یہ میرا مطلب نہیں ہے، آپ کتاب کے ساتھ لگے ہوئے ہوں. تو اساتذہ کرام جو ہیں وہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں جو طلبہ پڑھنے والے ہوتے ہیں. مثلا یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز آپ پڑھو، فرض پڑھو، سنتیں پڑھو، نفل چھوڑ دو. وہ وقت جو آپ نفل پہ لگاتے ہو چونکہ آپ طالب علم ہو تو اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ وقت بھی آپ کتاب کے اوپر صرف کرو. تو اس طریقے سے اساتذہ جو ہیں وہ اہمیت دلاتے رہتے ہیں وقت کی اور ان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور جب ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اپنے قیمتی لمحات کو، اپنا جو اصل مقصد ہوتا ہے، صرف کتاب ہی نہیں دوسرے بھی جو لوگ ہیں اپنے اپنے شعبے کے ہیں، تو ہر آدمی پھر اپنے اس وقت کو اپنے شعبے میں صرف کرتا ہے اور وہ بلندیوں پہ پہنچتا ہے. لیکن وقت کی ناقدری کرنے والے جو ہیں وہ بہت ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کو مفت میں ملتی ہیں. جیسے باپ کی کمائی ہوئی دولت آدمی کو مل جاتی ہے تو آدمی تھوڑے سے عرصے میں اس کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ حضرت شیخ سعدی نے گلستان میں ایک بات کہی ہے کہ گر ہمہ شبہ شب قدر بودے شب قدر بے قدر بودے، کہ اگر تمام راتیں شب قدر ہو جاتی تو شب قدر کی بھی کوئی اہمیت نہ رہتی. تو یہ انسان جو ہے لاپرواہ ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور اس غفلت کی وجہ سے یہ بڑی اہم چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر سوائے رونے کے ماضی کی طرف جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے اور کوئی اس کا حل نہیں. سر آخری سیگمنٹ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر اور
جب اس کے ایام مرگ ہوتے ہیں اگر وہاں بات کی جائے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، امیر ہو غریب ہو متوسط ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وقت نے مہلت نہیں دی ورنہ میں یہ کر دیتا، میں یہ کر لیتا، میں یوں بھی کر لیتا، میں ایسا بھی کر سکتا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہی وقت عصر کی جو قسم کھائی گئی ہے اسی کا مصداق ہے، یا یہ کہ انسان کی اپنی جو مادیت اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے، میٹیریلزم کا شکار ہے ہم؟ تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کچھ؟ جی ہاں، یہ جس طرح آپ نے فرمایا پیدائش سے لے کر اور آخری گھڑی تک، آخری لمحے تک یہ ایک ہی وقت ہے، ایک ہی وقت جو ایک کو ملتا ہے۔ ہر ایک کا وقت الگ الگ اس کا وہ وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس وقت میں جو تصرف جس انداز میں بھی لے آئے، اور یہ جس طرح بات ابھی ہوئی کہ سب سے زیادہ اچھا ٹائم مینجمنٹ کا جو موڈس آپرینڈائی ہے، اسکلڈ انداز ہے، وہ ہے ہی اسلام میں۔ واہ! اس لیے کہ اسلام میں ایک عجیب چیز ایک جگہ میں عرض کر دوں جلدی سے۔ بوناپارٹ اس نے جب وہ شکست کھائی اور اندازہ ہوا کہ وہ مشکل میں آ گیا، حالانکہ وہ فتح کرتا چلا جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بس میں صبح اٹھنے سے رہ گیا تھا تو مجھے شکست ہو گئی، ورنہ واٹر لو میں مجھے شکست نہیں ہوتی۔ تو لکھا ہے جن صاحب نے کہ اگر وہ فجر کی اہمیت کو ادھر آ جاتا، سمجھتا ہوتا، تو اس کا مقدر، اس کا نصیب، اس کی قسمت بدل جاتی۔ تو ٹائم مینجمنٹ ہمارے جتنا ہے اتنا کہیں اور نہیں ہے۔ آخری بات میں عرض کروں جناب والا کہ یہ جو مغرب ہے یہ بڑے کمالات دکھاتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے بھی اپنے لیے ٹائم مینجمنٹ کیا، اور ایک چیز ہمیں ایجاد کر کے دے دی۔ اب ہمارے یہاں جو ہے وہ میسیجز میں لگا ہے، وہ بیٹھا ہے کمپیوٹر پر، وہ فیس بک پر، وہ نیٹ ورکنگ پہ لگا ہوا ہے، اپنا سارا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے۔ محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ ٹائم مینج کر کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو ادھر لگا دیا تو آپ اپنے دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے۔ یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو چیز ہمیں دی جا رہی ہے وہ چاہے کتنی ہی اہم ہو اور خوبصورت ہو، لیکن اس کے تصرف کے لیے بھی ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ کب ہم اس پر توجہ دیں اور کب اس سے توجہ ہٹائیں، تاکہ دوسری طرف جو توجہ جہاں جانا چاہیے وہاں جا سکے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آخری سیگمنٹ، آخری لمحات، انسان کی کامیاب زندگی میں وقت کی اہمیت کتنی ضروری ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وقت کی تعریف کی بات جب بھی کی گئی تو مختلف لوگوں نے وقت کو مختلف انداز میں سمجھایا۔ کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ جی وقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا وقت آقا کی مانند ہے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ وقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا وقت غلام کی مانند ہے۔ اور کچھ لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وقت برف کی مانند ہے۔ جنہوں نے کہا وقت آقا کی مانند ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، تو وقت ان کا آقا ہوتا ہے، وہ وقت کے لیے ابن الوقت ہو جاتے ہیں اور وقت انہیں بری طرح برباد کر دیتا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ وقت غلام کی مانند ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو وقت کو درست انداز میں استعمال کرتے ہیں اور اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں، اور وقت سے جنگ کرتے ہیں، وقت سے جنگ کرتے ہیں اور وقت کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، رخ موڑتے ہیں، تو وہ پھر ابو الوقت ہو جاتے ہیں۔ اور وقت پھر ان کی قدر کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں، ان کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ وقت ان کے ذکر وقتوں پر محیط ہوتا ہے ان کا ذکر، گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ وقت جب تک باقی ہوتا ہے ان کا ذکر باقی رہتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وقت واقعتاً برف کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح برف پگھلتی ہے اسی طرح ہمارا وقت بھی گویا کہ پگھل رہا ہوتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا۔ تو بس اس وقت کی ہم نے قدر و قیمت کرنی ہے اور قدر و قیمت کو جاننا ہے، اور وقت کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اچھے انداز میں اسے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف رحمہ اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہو۔ وقت کو آپ تقسیم کر لیجئے، ہر گھنٹے کو آپ تقسیم کر لیجئے، اور وقت کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کسی کو آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ کا آدمی ہے، لیکن اس ساتھ کے آدمی کی آپ کی قدر سے زیادہ قدر کیوں ہے کہ جب آپ وقت کو سو کر گزار رہے تھے تو اسی وقت میں وہ جاگ کر مطالعہ کر رہا تھا، جب وقت کو آپ روڈوں پر بیٹھے ہوئے گزار رہے تھے اسی وقت میں وہ بندگی کر رہا تھا اللہ کی، اور جب آپ نے وقت کو ضائع کر دیا تو وقت نے آپ کو ضائع کر دیا، اور اس نے وقت کی قدر کر لی تو وقت نے اس کی قدر کو بڑھا دیا۔ کیا کہنا، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کی تشریف آوری کے۔ شاہ صاحب آپ تشریف لائے، سر آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، وقت کی اہمیت پر ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے، اور وقت کی کمی کا مجھے
بھی احساس ہے شدت کے ساتھ کہ وقت پر ہم بات کرنے کے لیے وقت ہمارے لیے اتنا نہیں تھا جتنا آپ سے مزید بات کی جاتی۔ ناظرین گرامی، وقت کی اہمیت کے حوالے سے آج بات ہوئی، اور یقیناً آپ میں سے ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہ آیا یہ کیا موضوع ہے۔ یہی وہ موضوع ہے ناظرین گرامی جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اپنی عملی زندگی پر نظر کرنی چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، اینالائز کرنا چاہیے کہ ہم اپنے شب و روز میں کیا کر رہے ہیں، چونکہ یہ شب و روز جو ہے وقت گزار رہا ہے بہت تیزی سے۔ اگر کوئی 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں یا اس سے زائد عمر پا کر بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وقت اس کے ساتھ نہیں ٹھہر جاتا۔ وقت تو ایک مانند ہے ایسے ایک سیل کے جو چل رہا ہے، ایک سیل رواں ہے وقت جو ہے۔ تو اس میں اپنے آپ کو مینیج کیجئے، وقت کو مینیج کیجئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے بہتر مذہب کوئی نہیں ہے کہ جس میں اتنی زیادہ پریکٹیکل آپ کی لائف ہو جاتی ہے کہ آپ صبح فجر سے لے کر اور عشاء تک کا آپ کا جو ٹائم ہے وہ اتنا خوبصورت انداز میں مینیج ہوتا ہے کہ آپ خود تمام کام بھی کر سکتے ہیں اور اسلام کے وہ تمام احکامات پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی اور اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔